اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ ایکچولی میرے ساتھ یہ تو اتفاق نہیں ہوا کبھی بھی کہ کوئی میری ڈومیسٹک فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے سے 12 گھنٹے میں کنورٹ ہو گئی، مگر یہ ضرور ہوا کہ اسلام آباد کے اوپر چکر لگا کے لینڈ کرنے کے بجائے لاہور لینڈ کر گئے فار سیفٹی ریزنز، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں وہاں چلے گئے. میرے خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے موسم چینج ہوتا ہے، ہر چیز تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے نا. ہم تھوڑے سے امپیشنٹ کیوں ہیں ہر چیز میں، مجھے سمجھ نہیں. سر سیفٹی پوائنٹ آف ویو تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں چکر لگانا پڑتا ہے اسلام آباد کا کیونکہ کوئی VIP پلین اڑنے والا ہے، تو اس وقت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو زیادہ ہوتی ہوگی بیکاز آپ کا تعلق بھی انرجی اور ایندھن کی پرائسز سے اور چیزوں سے. وہ جو ایک چکر ہے وہ آپ کو کبھی کبھار 10-15 لاکھ کا بھی پڑ جاتا ہے. مگر میں آئی ٹیل یو سم تھنگ، یہ اگر آپ ایکچوئل میجر کریں نا ڈیٹا، تو یہ اتنی زیادہ فریکوینٹلی ہوتی نہیں یہ چیزیں. ہم لوگ شور بہت مچاتے ہیں. شور بہت مچاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی از ایبسولوٹلی رائٹ ان پوائنٹنگ دس آؤٹ، کیونکہ جب میں نے امریکہ کا سفر کیا تھا ان کی کوئی ڈومیسٹک فلائٹ آج تک یعنی مجال ہے جو ٹائم پہ اڑی ہو. ایوری ویئر دس ہیپنس، لیکن شاید ہم کرب زیادہ کرتے ہیں. اور وہی والی بات کہ یہ ایموشنز، یہ باتیں کنٹیجیس ہوتی ہیں. آپ جتنا نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی. اس بات پہ غور کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے. وی ول بی رائٹ بیک. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. Hi, I'm Mathira and you're watching Health TV क्योंकि सेहत है जिंदगी. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. जोश का देखो वक्त आ गया, फिक्रों को हमने दूर भगा दिया. जोश का पाओ भंगड़ा, जोश से पाओ भंगड़ा, जोश पे भरोसा. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. पाओ भंगड़ा. भाई अप्पू आ गए. ये तमीज सिखाई है तुमने? बाप इस तरह बात करते? मुझे आपकी सोच पर इंतहाई अफसोस होता है. शादी से लेकर आज तक आप सिर्फ इस बात के लिए परेशान हैं कि मैं किसके लिए तैयार होती हूँ. आजकल जो यंग मैरिजेस के अंदर डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है. आपको टॉप 10 पोजीशन में 7 पोजीशन में खवातीन दिखाई देंगी. लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है. पूरी जिंदगी बस कश्मकश में ही रहेंगे कि कौन सही था कौन गलत. अब जो होना था वो हो गया. देखिए दर हकीकत पीर रात 10 बजे और मंगल दोपहर 12 बजे. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان کانورزیشن ود می سدرا اقبال، اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں مسعود صدیقی صاحب سے، ہو از اے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ CEO آف OGDC. سر ابھی ہم باتیں کرتے کرتے آپ نے کہا کہ یو آر این آؤٹ ڈورسی پرسن، سو اسپورٹس میں لگاؤ ہے، کوئی کرکٹ سے آپ کو دلچسپی ہے؟ میں ایز آئی واز گروئنگ اپ آئی پلیڈ ساکر، جس کو ہم فٹ بال کہتے ہیں. کرکٹ میں نے نہیں کھیلی ہے سچ، مگر مجھے کرکٹ میں اگر وہ چھوٹے والے T20 ٹائپ کے میچز ہوں تو میں ضرور دیکھ لیتا ہوں. ٹیسٹ میچز سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اور جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو وہ تو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ تو ایک فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے ہمارا دیکھنے کا. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد T20 ہوا تو ایک میچ وہ جیتے ایک ہم جیتے. آر یو دا سورٹ آف پرسن ہو گیٹس ویری ایموشنل وین اٹ کمز ٹو اے میچ کہ جی ذرا شور شرابے کے ساتھ؟ میں ویسے جنرلی بائی نیچر بہت ایموشنل آدمی ہوں گے. I have learned to manage my emotion. شاید یہ بزنس میرا ایسا ہے، اتنے عرصہ اس میں کام کرنے کے بعد شاید یہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی، بیکاز یہ ہمارا بیسک کام ایسے کہ ایموشنل آدمی کا کام نہیں ہے اس میں.
مسعود صاحب, you are a student of human emotions and behaviors. یہاں پہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں کمپنی میں بہت سارے لوگ اپنے کریئر کی شروعات کرتے ہیں, بٹ سم ریچ دا ہائر رینک, سم گیٹ ان ٹو دا لیڈرشپ پوزیشنز. آپ کے خیال میں کیا چیزیں دوسروں سے مختلف کرتی ہیں ایک لیڈر کو, اور ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اسپیشلی ان دا کائنڈ آف کرائسز اینڈ سچویشنز دیٹ وی فیس ان پاکستان؟ دیکھیے, نالج اینڈ کمپٹنس بہت بینگ ایکول, اگر دو آدمی ہیں تو ان میں سے ایک آگے جو میری نظر میں جائے گا وہ یہ جائے گا جس کے اندر سافٹر سکلز ہوں, یعنی کہ جو ہماری ٹچی فیلی ایموشنل ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن ایموشنز. میرا ایک باس تھا, اس نے مجھ سے ایک سوال کیا, نیل بوتھ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ I had been in the industry for close to 20 years at that time. اس نے مجھ سے کہا کہ what has been your biggest challenge in this industry? تو میں نے کہا it has been human resources. کیونکہ مشینوں, ہم انجینئر, میں انجینئر بائی پروفیشن, انجینئرس کین ہینڈل مشین. مشین کا سوئچ ہوتا ہے آن آف, مشین کمپلین نہیں کرتی, نہ شکایت کرتی اور نہ شور مچاتی ہے, چلتی ہے یا بند ہو جاتی ہے. انسان اس طرح سے نہیں ہوتے, آپ ان کا کوئی بٹن آن آف نہیں کر سکتے. ایوری انڈیویجول از ڈفرنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈل دیم ڈفرنٹلی. اب وہ چاہے انجینئر ہو, چاہے جیولوجسٹ ہو, چاہے MBA کیا ہوا ہو, مگر ہر ایک کا رسپانس اور انٹریکشن جو ڈفرینٹ ہے, اور اس کی بیسس پہ اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے تو وہ موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. موٹیویٹڈ ہوگا تو آپ کے کام کا ہے, ڈی موٹیویٹڈ ہے تو آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ کے کسی کام کا نہیں. تو ہیومن بیہیویئر جو ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے. ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا, آئی تھنک if I go back to دو انڈیویجول تھے with same competence, ان میں سے جو ایک ہیومن بیہیویئر میں انویسٹمنٹ کرے گا, اس کو سمجھے گا, وہ میرے حساب سے آگے نکل جائے گا. اور یہ جو نالج ہے آپ کی, بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ پیپل آر سو کمپلیکس, اس نے آپ کو پرسنل لائف میں کیسے ہیلپ کیا؟ بہت فائدہ ہوا مجھے, بے انتہا فائدہ ہوا. میں ایکچولی بہت کیوریس آدمی ہوں بائی نیچر, اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ہیومن بیہیویئر کوئی ایک فیلڈ ہے, مگر میں ہر وقت ریسرچ کرتا رہتا تھا اس فلانے نے اس چیز کو, اس سوال کے جواب میں اس نے یہ کیوں کہا, اور وہی سوال میں نے جب اس سے کیا تو اس نے کچھ اور جواب کیوں دیا. تو اس سے پھر میں ریسرچ کرتے کرتے پھر میں نے ڈینیل گولمن کی کئی بکس پڑھی جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہے. پھر اور دوسری لیڈرشپ کی میری ٹریننگ ہوئی اور بکس بھی میں نے پڑھی. ایک بڑی میری فیوریٹ بک ہے ورکنگ ود ایموشنل انٹیلیجنس, دوسری ہے ماسٹری. یہ سب ہیومن بیہیویئر پہ, اور آئی تھنک ان میں بڑی کام کی بیسک سی چیزیں, کام کی چیزیں وہ یہی ہیں کہ جی موٹیویٹ لوگوں کو جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک انسان کو انڈیویجلی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ایک لکڑی سے آپ نہیں ہانک سکتے سب. اور سب میں جو فرق ہے مسعود صاحب, ایک اور چیز جو ہم اکثر نوٹس کرتے ہیں کہ اگر کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو آسانی سے مل جائے, چاہے وہ کامیابی ہو, کوئی رتبہ ہو, کوئی اسٹیچر ہو, یا کوئی پوزیشن ہو, تو اگر کیونکہ وہ آسانی سے ملی اس کی وہ اہمیت یا وہ ویلیو آپ کے لیے نہیں ہوتی. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ جی, اور وہ آسانی سے چلی بھی جاتی ہے. دیکھیں جو پروسیس میری نظر میں جو پروسیس ہے آف اکوائرنگ اینی تھنگ یوزفل ان دس ورلڈ, اگر آپ اس پروسیس کے تھرو گزر کے اس کو اکوائر کرتے ہیں تو اس میں ایک سبلیمل ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی آف ریٹینشن کی, کہ ایکوزیشن کے بعد اس کو ریٹین کیسے کیا جائے. اگر آپ اس پروسیس کے تھرو نہیں گزرتے, آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کوئی دے دیتا ہے تو وہ مل تو جاتا ہے, پھر آپ ریٹین نہیں کر پاتے. تو دیکھیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا کوئی جادو نہیں ہے, حاصل کرنے کے بعد ریٹین کرنا, now that's magic. Now bringing it down to individual level, تو آپ کو کیا لگتا ہے people in their personal relationships should always play hard to get, because اگر آسانی سے آپ نے پریزنٹ کر دیا اپنے آپ کو تب تو آپ کی ویلیو نہیں. نہیں, I don't think so. I think people should be very honest. Okay. اور everybody in this world, ہر آدمی میں دم ہے سچ سننے کا. یہ جو ہم اپنی بکرات انداز میں کہتے ہیں نہیں بتانا نہیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یا اس کی فیلنگ نہ ہرٹ ہو جائے. لیکن یہ سارا ایولیوشن کا پروسیس ہے. پرسنل ریلیشن شپس میں میرا خیال ہے آدمی کو جتنا آنےسٹ ہو سکتا ہے ہو, بلکہ میں کہوں گا بالکل آنےسٹ ہونا چاہیے. اور ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا مس میچ ہوگا. اس وقت تو آپ نے کوئی ایک فساد کریٹ کر کے اپنے آپ کو کچھ دکھا دیا اور وہ میچ ہو گیا کسی اور کے ساتھ, مگر کیونکہ آپ کی اوریجنل چیز نہیں ہے آپ سسٹین نہیں کر پائیں گی, اور اس کے بعد پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی.
لیکن جھوٹ بولنے کے لیے بہت میموری چاہیے ہوتی ہے, سچ بولنے کے لیے یاد کچھ نہیں رکھنا پڑتا. بالکل صحیح. مسعود صاحب, یو ہیو ٹو ماشاءاللہ بیوٹیفل ڈاٹرز ہو بوتھ اسٹڈیئنگ, ان کے لیے آپ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ کلوز ڈو یو فائنڈ دیم ٹو یو؟ آپ کو